لیکن اگر آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ نہیں کہیں گے بہت بات کریں مل کے لیے سبحان اللہ سبحان محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں بجاتے ہیں وہی جن کو مل کے کہیے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار
پکار بلاتے ہیں اور یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں مل کے کہیے سبحان اللہ یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں حکم ہو رہا ہے کہ شیر کو دوبارہ پڑھا جائے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں ارے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں اور تمہارے نام کا سب کو مل کے جواب دے گا سندر سے میں نے جمانا کیا اچھا لگا اس کو نبھاتا تمہارے نام کا سب کو سہارا یا رسول اللہ اور وسیلہ ہے یہی تو ایک ہمارا تمہارے نام لے ہماری لاج رکھ لینا خدا یا رسول اللہ ہے جب تک اہل سنت کا کوئی بھی زندہ فضاؤں میں صدا گونجے گا نعرہ فضاؤں میں صدا گونجے گا نعرہ یا رسول اللہ وسیلہ ہے یہی تو ایک ہمارا یا رسول اللہ حضرت شہزاد ہمارے درمیان پہلے کہ آپ کی بات اسی سے پوچھی جا رہی ہے الحمدللہ پروردگار عالم نے اپنے بولنے کا سلیقہ عطا کیا ہے اور دلائل و براہین کے ساتھ قرآن و حدیث کی زندگی دلائل سے بات کرتے ہیں میں جانب سے زمین کی جانب سے بھائی محمد صاحب کی جانب سے مفتی صاحب کی جانب سے شاہد صاحب کی جانب سے حضرت اللہ کی عظمت پر گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے موبائل کے حصہ سے ہمیں آپ کو سے آگاہ فرمائیں گے نعرہ رسالت کی جواب دیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ کتاب یہ کیا لگایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غوثا من البحر او كشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصر عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی آج الحمدللہ سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی ہمارے اکبر بھائی ان کے برادر دوست احباب ان کی جانب سے اس محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ کریم اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً آپ بہت شوق سے بیٹھے ہیں سننے کے لیے. ذہنوں میں بہت سارے تصورات ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی گفتگو ہوتی ہے جو ذہنوں میں ہوتی ہے, لیکن ہم اس گفتگو کو الفاظ کا لباس نہیں پہنا پاتے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں محفل کا انداز نہیں بھاتا, وہ ایک تصور ہوتا ہے محفل کا, ایک ذوق ہو, توجہ ہو, انہماک ہو, اور جو چیز ہم لینے کے لیے آئے ہیں وہ چیز ہم ایک تشنگی ہے, ایک پیاس ہے ہر مسلمان کو بحیثیت امتی, بحیثیت مسلمان. ہم چاہتے ہیں ہماری وہ پیاس بجھے. لہذا
یہ جو ایک مسلمان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی پیاس ہے، ایک تو یہ کہ یہ زندگی بھر کبھی بجھتی نہیں، یا آگے بڑھتی رہتی ہے، اور دوسرا یہ ہم جب بھی کسی محفل میں جائیں تو کوشش کریں اپنے لیے کچھ سمجھنے کی، کچھ سیکھنے کی۔ میں اس محفل میں آیا ہوں تو محفل میں آنے کے بعد میں نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، مجھے کون سی اچھی بات سمجھ میں آئی، اور میری زندگی پر، میری روح پر، میرے دل، شعور، عقل پر اس کا کیا اثر ہوا، یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا بھر میں جب بھی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو ایک خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، ایک مسرت ہوتی ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے کہ یار یہ ماہ ربیع الاول ایسا مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں میرے اور آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا، ہمارے نبی، ہمارے امام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ کچھ کمیاں ہم میں ہیں جس کی وجہ سے وہ ذوق ہم حاصل کر نہیں پاتے، ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں اوور لوڈ کر دیتے ہیں، مبالغہ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں کہ جس نبی کی امت میں ہم ہیں وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں کتنی شان والا ہے۔ اگر ہمیں اس کا علم ہو جاتا کہ آخری نبی، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، یہ کائنات جس نبی کے لیے بنی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے پہلے سے ہیں محبوب۔ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی، اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ آپ کے اور میرے نبی کو جب بنایا گیا نا، مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں اور مصنف عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد نے مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث نقل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس نور کو جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ میں تھوڑا سا ایک سینیریو بنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ بنے کہ جس میں ہم کو آگے چلنے میں آسانی ہو اور ہم کچھ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر وہ نور جو جناب آدم علیہ السلام کے پشت مبارک میں رکھا گیا، وہ نور جناب آدم علیہ السلام کی ریکویسٹ پر پروردگار عالم نے وہ نور جناب آدم کی پیشانی پہ رکھا۔ جناب آدم علیہ السلام کا عقد ہوا، اب انسانیت کی ابتدا ہونی ہے۔ جنت میں نکاح ہوا جناب آدم کا۔ اما حوا کو مٹی سے نہیں پیدا کیا، جیسے کہا جاتا ہے نا ہم خاک ہیں، ہم مٹی سے بنے انسان ہیں، مٹی سے بنے ہیں جناب آدم۔ ان کا جو پیکر بشری ہے مٹی سے بنایا گیا۔ اما حوا کو پیدا کیا جناب آدم کی پسلی سے، مٹی سے نہیں، الگ سے ان کا کوئی سٹیچو نہیں بنایا، بلکہ جناب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی، قلب کی طرف، دل کی طرف۔ یہاں وہ مقام ہے، وہ تفصیل کے ساتھ ایک بحث ہے کہ قلب کے کس طرف سے وجود کا تھوڑا سا حصہ لے کر اس سے اما حوا کو بنایا گیا۔ پہلا مرد اور پہلی عورت جناب آدم علیہ السلام،
اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں جنت میں رہنے کا حکم ہوا، اور کچھ وقت جنت میں رہنے کے بعد پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا نکاح عقد حوا سے کرتا ہوں۔ اچھا، یہ پہلی شادی ہے جناب آدم علیہ السلام کی اور اما حوا کی۔ یہ نکاح کروانے والا خود خدا ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے دولہا جناب آدم ہے، دلہن اما حوا ہیں، اور گواہ جبریل ہے، فرشتے گواہ ہیں۔ اب یہ عقد نکاح ہونے لگا ہے۔ پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا میں تمہارا نکاح حوا سے کر رہا ہوں، حوا سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں، تم اس عقد نکاح کا حق مہر ادا کرو۔ نکاح پہلا ہے، دولہا بھی پہلا ہے، دلہن بھی پہلی ہے، گواہ فرشتے ہیں، اور نکاح کروانے والا خود خدا ہے۔ پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا آدم، اس عقد کا جو حق مہر ہے وہ ادا کرو۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک میرے پاس ہے کیا جو میں حق مہر میں دوں؟ کتابوں میں لکھا ہے پروردگار عالم نے تب ارشاد فرمایا آدم، میرے محبوب پر، وہ جو نور میں نے تمہاری پیشانی میں رکھا ہے نا محبوب، میرے محبوب پر ایک روایت ہے 10 مرتبہ، ایک روایت ہے 20 مرتبہ، میرے محبوب پہ درود پڑھو، حوا کا حق ادا ہو گیا۔ اب یہاں بڑی توجہ سے سمجھیے گا، بی پازیٹو۔ وہ عقد، وہ نکاح کہ جس سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، وہ نکاح کا جو حق حلال ہونے کا حق مہر ہے وہ ہے درود مصطفیٰ۔ ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے، حضور پر درود پڑھنے کی بنیاد پر انسانیت کا آغاز ہوا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ آگے چل کے نبی علیہ السلام اما حوا کا نکاح ہو گیا، پھر اما حوا جنت سے دنیا میں تشریف لے آئیں، جناب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اور پھر انسانیت کی ابتدا ہو گئی، انسانیت کی ابتدا ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا تعارف جو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے ہی اولاد کو، جب اولاد ہو گئی تو نبی علیہ السلام کا تعارف جناب آدم علیہ السلام نے کروایا۔ اب سنتے جائیے گا، میں سرسری گفتگو کر رہا ہوں، حالانکہ اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو موجود ہے۔ پہلا خطبہ جو جناب آدم علیہ السلام نے اپنی ہی اولاد کو دیا وہ تھا تعارف مصطفیٰ۔ جناب آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بیٹو، میری بیٹیوں، میں مقصود کائنات نہیں ہوں، میں مقصود کائنات نہیں ہوں، میرے وجود میں ایک نور ہے، وہ ایک وقت ہوگا جب دنیا میں آئے گا، زمین میں اس کا نام محمد ہوگا اور آسمان میں اس کا نام احمد ہوگا۔ شیس علیہ السلام، جناب شیس علیہ السلام نے عرض کی حضور ابا محمد کا معنی کیا ہے؟ کون محمد؟ اب جناب آدم علیہ السلام بتا رہے محمد کا معنی، فرمایا محمد میم ہا میم دال، یہی لفظ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جو محبوب آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کی پہلی میم کا نام مطلب ہے ماضی۔ سمجھیے گا بھی اس کو، پہلی میم کا مطلب ماضی۔
اس کے بعد ہا ہے، اس کا مطلب ہے حال، اور اس کے بعد جو میم ہے اس کا مطلب ہے مستقبل. میم ہا میم دال، پہلا میم ہے ماضی کا، ہا ہے حال کا، اگلا میم ہے مستقبل کا، اور آخر میں جو دال ہے وہ ہے درود مصطفیٰ کا. فرمایا محمد وہ ہوگا کہ جس پر ماضی میں بھی درود ہوتا رہے گا، حال بھی درودوں پر ہوگا، مستقبل بھی درودوں پر ہوگا، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا. اس معبود کے حسن و جمال و کمال و اختیار و تصورات تصرفات کا ذکر ہوتا رہے گا. جس پر ماضی حال مستقبل میں درود پڑھا جاتا ہوگا اس کا نام محمد ہوگا. یہ تعارف کروا رہا ہوں. جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کسی بھی طبقے سے، کسی سوچ سے آپ ہیں، آپ کسی بھی سوچ سے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کوئی بھی ہو سکتا ہے. میلاد مناؤ یا نہ مناؤ، نہ مناؤ میلاد، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میلاد نہ مناؤ. لیکن ہاتھ جوڑ کر عرض ہے میلاد نہ مناؤ. اپنے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو جانو تو صحیح یار. پھر محمد کا معنی لکھا، رحمان نے مصطفیٰ کا نام ایسا رکھا ہے. آپ اور میں، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو دادا دادی یا نانا نانی نام رکھتے ہیں، اور جب آمینہ کے گھر میں لال پیدا ہوا نام خدا نے رکھا. سوچے. اور پھر نام بڑا اینٹیک ہے، میم ہا میم دال، محمد. اچھا کمال کا نام ہے میم ہا میم دال. محمد کا معنی ہے، آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، محمد کا معنی وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہو، اسے کہا جاتا ہے محمد. بی پازیٹو. خدا میرا یہ سینٹینس پورا سنیے گا. جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے اسے کہتے ہیں محمد. ٹھیک ہے؟ محمد بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، اسے کہا جاتا ہے محمد. بالکل نارمل اور نیوٹرل ہو کے میں سوچوں، سب سے زیادہ تعریف ہے خدا کی. اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی تعریف نہیں ہے. کوئی خوش کو تر چیز نہیں ہے جو رحمان کی تعریف نہ کرے. یہ شجر، یہ حجر، یہ پتھر، یہ درخت، یہ جانور، ایون یہاں تک کہ مینڈک، مچھلیاں، جاندار، بے جان، پتھر، جمادات، نباتات، ہر چیز رحمان کی تعریف کرتی ہے. وہ مالک ہے، رحمان کی تعریف سب سے زیادہ ہے. اگر لفظ کے معنی کا اعتبار کیا جائے تو پھر محمد نام ہو اللہ کا. اللہ کا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف ہے، اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات، جو اسماء ہیں 99 نام، ان میں محمود ضرور ہے، محمد نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے، جب سب سے زیادہ تعریف خدا کی ہے تو پھر اللہ کا نام محمد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ محمد کا معنی وہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہو. تو اگر معنی کو دیکھا جائے تو پھر اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے. لیکن رحمان نے اپنا نام محمد نہیں رکھا. علماء نے یہ سوال لکھا ہے کہ اگر معنی کا اعتبار کیا جائے تو پھر رحمان کا نام محمد ہونا چاہیے، کیونکہ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. بی پازیٹو. سنیے گا، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، مسئلہ سمجھا رہا ہوں. لغوی طور پر جو محمد کا معنی ہے وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، وہ تو خدا ہے. علماء نے جب یہ لکھا نا پھر اس کا جواب دیا کہ ہاں، لینگویج کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں، مطلب کے اعتبار سے اگر دیکھیں
تو لغوی طور پر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں، معنی کے اعتبار سے دیکھیں، اہل لغت نے، علماء نے لکھا ہے اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کا رطب و یابس ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رزاق ہے، پتھروں کے اندر بھی جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق خدا دیتا ہے، وہاں پتھروں کے اندر بھی وہ رحمان کی تعریف کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا الضفدع، مینڈک کو نہ مارو، مینڈک کو نہ مارو، کہ مینڈک بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ کیا تعریف کرتا ہے یا رسول اللہ؟ وہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گہرے سمندروں میں یہ مینڈک کہتا ہے فَإِنَّهُ يَقُولُ سبحان المعبود فی لج البحار، پاک ہے وہ ذات گہرے پانیوں کے اندر۔ تو ان معنی کا اعتبار ہو تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک محمد ہونا چاہیے۔ توجہ میری طرف سے رکھیے گا، بات بہت عام ہے، لیکن اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا، اپنے محبوب کا نام محمد رکھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ہیثمی لکھتے ہیں، علامہ ہیثمی نے لکھا ہاں لوجیکلی طور پر بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تعریف میں فرق ہے۔ ایک ہے پوری کائنات کا خدا کی تعریف کرنا، شجر و حجر کا خدا کی تعریف کرنا، پتھروں کا خدا کی تعریف کرنا، پتھروں کے اندر جو کیڑے ہیں ان کا خدا کی تعریف کرنا، درختوں کا، پھولوں کا، حشرات الارض کا، زمین ما فی السماوات و ما فی الارض، ان سب کا خدا کی تعریف کرنا، یہ ساری تعریفیں اکٹھی کر لو ایک طرف، اور ایک ہے خدا جس کی تعریف کرے، ایک ہے مخلوق جس کی تعریف کرے، اور ایک ہے خدا جس کی تعریف کرے۔ تو بڑی تعریف وہ ہے جس کی خدا تعریف کرتا ہے، تو اس خدا اپنے محبوب کی خود تعریف کرتا ہے، اور رحمان کی تعریف سب سے بڑی ہے، اس لیے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ آگے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بادشاہ ہیں، کائنات کے مالک ہیں۔ مختصراً یہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر اس کی بیس بناتے ہوئے چلتا ہوں، کو سمجھیے گا، خدا را سمجھیے گا۔ حضور اللہ کے بندے ہیں، حضور خدا نہیں ہے، حضور عبدہ و رسولہ ہے، حضور اللہ کے بندے ہیں، عبد ہے۔ وہ بندہ پکا مشرک ہے جو حضور کو خدا کا شریک بنا ہے۔ نا حضور بندے ہیں، حضور عبد ہیں، لیکن عبد ہیں اللہ کے محبوب۔ مقام سمجھیے گا، وہ نبیوں سے افضل ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، جملہ سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جس نبی کو جو کمال دیا ہے نا، وہ سارا کمالات، وہ جمال، وہ طاقتیں، وہ اختیار، وہ تصرفات اللہ نے اپنے محبوب میں جمع کر دی۔ سمجھیے گا، بات سمجھیے گا۔ جناب آدم کو جو دیا مصطفیٰ میں موجود ہے، جناب شیش کو جو دیا مصطفیٰ میں موجود ہے، جناب ابراہیم کو جو دیا مصطفیٰ میں موجود ہے، جناب عیسیٰ کو جو دیا مصطفیٰ میں موجود ہے، جناب یوسف کو جو دیا مصطفیٰ میں موجود ہے۔ ایک ایک نبی، ایک ایک رسول، ان کو جو اوصاف عطا کیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے مصطفیٰ وہ سارے میں نے تجھے عطا کیے، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ وہ تو ملے ہی ملے جو نبیوں کو ملے، ان سے بھی زیادہ۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حسن بنایا، سنتے جب حسن جب بنایا، اب حسن بانٹنے کی باری ہے، حسن بانٹنے کی باری ہے۔ پروردگار عالم نے اس حسن کے، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، 100 حصے حسن کے کیے، 99 حصے الگ کیے
وہ جو ایک حسن کا حصہ ہے ون پہلا، اس کے 2 حصے کیے۔ حسن کے 100 حصے، جب حسن بٹنا تھا حسن کے 100 حصے کیے، 99 الگ کیے، ایک کے 2 حصے کیے، آدھا ملا پوری دنیا کو، اس ایک کا آدھا ملا پوری دنیا کو اور آدھا ملا جناب یوسف کو۔ 100 حصے حسن کے، 99 الگ کیے، ایک کے 2 حصے کیے، اور جب 2 حصے کیے آدھا ملا پوری دنیا کو، آدھا ملا جناب یوسف کو۔ شیخ محقق علی الاطلاق لکھتے ہیں، فرمایا 100 حصوں میں سے ایک حصہ الگ، ایک کے 2 حصے، آدھا ملا پوری دنیا کو، آدھا ملا جناب یوسف کو، 99 خدا نے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ سوچے محبوب کتنے ہنسی ہوں گے، کتنے ہنسی ہوں گے محبوب۔ حضور کا حسن کیسا ہوگا، حضور کا جمال کیسا ہوگا، حضور کے کمالات کیسے، وہ دنیا میں جلوگر ہو گئے۔ اور جب دنیا میں جلوگر ہوا نا یہ بادشاہ، میرا نبی آپ کا نبی، جب اس دنیا میں جلوگر ہوئے، اماں آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، جب اہل سنت نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کا مطلب ہے حضور خدا نہیں ہے، ہم حضور کو خدا نہیں مانتے ہیں ہی نہیں، حضور اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن دوسری بڑی کنفیوژن یہ ہے، یہ معاشرہ 15ویں صدی ہے، معاشرہ ایسا بن گیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے بندے ہیں تو بندے ہونے کی حیثیت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندے ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ 2 کوڑی کا انسان آج کا 2 ٹانگوں کا جانور اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ حضور ہماری طرح ہیں۔ نہیں ہے حضور ہماری طرح، نبی علیہ السلام بشر ہیں، نبی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، نبی علیہ السلام خدا نہیں ہے، لیکن ان کا بشر ہونا کچھ اور بات ہے، میرا اور آپ کا بشر ہونا کچھ اور بات ہے۔ نعرہ تکبیر، ان کی بشریت بڑے کمال کی ہے۔ قاعدہ یاد رکھیے گا، متفق علیہ مسئلہ ہے، اس کو پلے سے باندھیے گا۔ حضور کی بشریت پیکر بشری، نبی کی بشریت فرشتوں کے نور سے افضل ہے، نبی کی بشریت جبریل کے نور سے افضل ہے۔ جو پیکر بشری اللہ نے محبوب کا بنایا، وہ پیکر بشری فرشتوں کے اولو العزم جو ملائکہ ہیں، ان ملائکہ کے نور سے افضل ہے۔ اور دوسرا بنیادی قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، جس نبی کے میلاد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں نا، کچھ لے کر جائیں۔ میں دنیا میں آیا ہوں، میں نے دنیا میں آتے ہی میرے ماں باپ مسلمان تھے، میں نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، اور جب میں نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اٹھائے کتابیں، ہسٹری اور تاریخ کی ساری کتابیں اٹھائے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فرض جو امت پر آتا ہے وہ ہے اپنے نبی سے عشق کرنا۔ دیکھیں، پیار ہوگا نا تو اطاعت ہوگی، محبت ہوگی تو ان کے پیچھے مر مٹنے کا جذبہ ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے کبھی بھی عبادت اور ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آرڈر، اطاعت ہوتی نا 2 قسم کی، ایک ہے جی ایچ کیو سے آرڈر آئے، جی ایچ کیو سے آرمی کو جس کو بھی آرڈر آتا ہے آرڈر آئے، ڈنڈے کے زور پہ وہ آرڈر چلتا ہے، آپ کا دل مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے، مسئلے پر جو آرڈر آیا ہے اس پر عمل کرنا، ایک نظام ہے، سسٹم ہے، وہاں آپ کے دل کی نہیں چلتی۔ یہ آرڈر مجھے پسند، میرے فلاں آپریشن پہ جانا ہے، آرڈر آ جاتا ہے جانا ہے، اب میں بولوں میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں جا سکتا، متھے میں سور ہے، فلانا ہے، نا آرڈر ہے، بائی ہوک اینڈ بائی کوک آپ کو جانا پڑے گا۔ اچھا، یہاں محبت کا عنصر نہیں ہے،
یہاں ڈنڈے کے زور پہ آرڈر کو چلانے کا ہے. اطاعت دو قسم کی ہے، ایک ڈنڈے کے زور پر، اور دوسری اطاعت ہوتی ہے بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے جس سے بندہ ٹوٹ کے عشق کرتا ہے. اور جب عشق کرتا ہے نا وہ تو خدا سے مانگتا ہے کبھی تو کوئی آرڈر آئے، کبھی تو کوئی آرڈر آئے یار محبوب کی طرف سے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور ایسے عاشق کلمہ پڑھنے کے بعد جو ابو عبیدہ نے محبوب سے عشق کیا ہے وہ عشق میں اور آپ نہیں کر سکتے. محبوب علیہ السلام سے عشق کی فنا میں مجلس محبوب میں بیٹھے. ابو عبیدہ بن جراح سے کسی نے پوچھا، کسی نے آ کے کان میں کہا، سمجھیے گا، کسی نے آ کے کان میں کہا تمہارے باپ نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے. ابو عبیدہ بن جراح سے تم اور عشرہ مبشرہ میں آئیں گے، تمہارے باپ نے نبی کی انسلٹ کی ہے، توہین کی ہے. ابو عبیدہ بن جراح چپ کر کے اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے. باپ کو تلاش کیا، باپ سے پوچھا میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ کہا ہاں کی ہے. دوسری بات ابو عبیدہ نے نہیں کی، اپنے باپ کا سر کاٹ دیا. ٹھیک ہے، سر کاٹ کے ہاتھ میں پکڑ کے، سر کاٹ کے ہاتھ میں پکڑ کے، خون بہ رہا ہے. اس سمجھیے گا، دنیا کے قاعدہ یاد رکھیے گا، شہزاد آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، کوئی مولوی ملا آپ کی قبر میں نہیں آئے گا. آپ کی قبر میں آئے گا جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ آئیں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا، سنیں قاعدہ یاد رکھیے گا، دنیا میں ہر چیز میں عقل استعمال کرے. آپ نے ٹکی ٹافی بیچنی ہے، آپ پروفٹ دیکھے، 2 اور 2 4 ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. آپ نے اپنی ڈسٹریبیوشن چلانی ہے، آپ اپنا قاعدہ قانون دیکھیں. آپ نے جو کرنا اپنی عقل لگائیں، دنیا کے ہر مسئلے پہ عقل لگائیں، اور جب بات مصطفیٰ کی آ جائے نا تو وہاں عقل نہیں چلتی. اگر عقل چلے بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور عقل میں آنے والے نہیں ہے، عشق عقل میں آنے والا نہیں ہے. ارے عشق شروع تب ہوتا ہے جب بندے کی عقل ختم ہو جاتی ہے. کتنے بے وقوف لوگ ہیں حضور کو بھی عقلوں پر پرکھتے ہیں. نہ حضور کو عقل پر نہیں، حضور کو عشق پہ لانا ہے. بس مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں نے حضور کو عشق کے درجے پر لانا ہے، عقل کے درجے پر نہیں لانا. کیونکہ عقل تنقید کرتی ہے، پلس مائنس دیکھا جاتا ہے. عقل ہونا تو پھر باپ قتل نہیں کر سکتا بندہ. ابو عبیدہ بن جراح نے باپ مار دیا، اور باپ کو مار کے سر پکڑ کے نا یوں خون ٹپکتا ہوا بارگاہ محبوب میں لائے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو عبیدہ یہ کیا کیا، باپ کو مار دیا. عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بارے میں اس نے زبان کھولی تھی، اور ابو عبیدہ کا ایمان یہ ہے کہ سارے رشتے بعد میں ہیں. یا رسول اللہ سب سے پہلا رشتہ میرا آپ سے ہے، میرا باپ بعد میں، میری ماں بعد میں، میرا خاندان بعد میں. یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ ہیں، آپ کے بعد کوئی رشتہ ہوگا. آپ سے پہلے کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. عشق ہے. تو امتی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، ہر دور میں جس بھی امت نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس امت نے اپنے نبی سے ٹوٹ کے پیار کیا ہے. بغیر عشق کے میں عقلوں پر پرکھتا رہوں. وہ اماں آمینہ تھی، ان کے والدہ ماجدہ تھی، حضرت عبداللہ ان کے والد تھے، یوں بچپنا گزرا. یہ تو ایک انداز تھا رب کا، ورنہ اللہ نے محبوب کو تب پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھا. وہ ولادت، وہ اصل ولادت ہو چکی. یہ تو وہ جب دنیا میں جلوگر ہوئے تو وہ تو جلوگری کا انداز ہے. پہلا میرے اوپر پہلا میں نے نبی علیہ السلام سے عشق کرنا ہے، اور میں نے نبی علیہ السلام کے معاملے میں عقل کو نہیں لے کر آنا. اگر میں عقل کو لے کر آیا تو مجھ سے عشق نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جہاں عشق ہو وہاں عقل نہیں ہوتی، اور جہاں عقل ہو وہاں عشق نہیں.
ٹوٹ جاتے ہیں. عشق بندے کو فنا کر دیتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ میلاد مناتے، جلوس میں آتے آئیں، نہیں آتے نہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن بحیثیت کلمہ کو آپ کا نبی علیہ السلام سے عشق کرنا فرض ہے. عشق کرنا فرض، اور عشق بند کمرے میں نہیں ہوتا. میرے اندر اگر آگ لگی ہے نا عشق کی، وہ آگ میری زبان سے نکلے گی. وہ عشق کی آگ ہے، وہ محبت کی آگ ہے، وہ غلامی کی آگ ہے. آج اکبر بھائی کے اس محفل میں ایک جملہ ضرور کہوں گا اور پھر آگے بڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام سے اتنا عشق کرنا، اتنا عشق کرنا، کم سے کم درجہ اتنا عشق کرنا کہ حضور کے بغیر کچھ دکھائی نہ دے. نہیں کرنا میلاد، 12 ربیع الاول کے جلوس میں نہیں آنا، لائٹنگ نہیں کرنا، جھنڈے مت لگانا، نہیں کرو. لیکن کلمہ پڑھنے کی حیثیت سے مجھ پر اور آپ پر فرض ہے کہ میں نبی سے اتنا عشق کروں کہ نبی کے بغیر میری نگاہوں میں کچھ اور نہ ہو. کتنا عشق کرو؟ کم سے کم. آپ بیٹھے ہو، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کھڑکی پر آ کر اللہ آپ کو سلامت رکھے. ربیع الاول میں آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کی اسٹرگل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم وہ لوگ ہیں، یہ میری وہ ٹیم ہے جو ٹیم لڑنے مرنے والی ٹیم ہے، جان دینے والی ٹیم ہے. میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے. ایک جملہ یاد رکھوں گا، اکبر بھائی یاد رکھیے گا، محفلیں ہوتی رہیں گی، سلسلے ہوتے رہیں گے. ہم نہیں تھے تب بھی نہیں یاد ہو رہا تھا، ہم ہیں تب بھی نہیں یاد ہے، ہم مر جائیں گے تب بھی نہیں یاد رہے گا. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے میرا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کا محتاج نہیں ہے. یہ تو رحمان کا قیام ہے کہ رحمان نے ہمارا انتخاب کیا ہے. ورنہ میرا محبوب، اللہ اپنے محبوب کا ذکر کسی سے کرا لے. اتنا عشق کرنا، اتنی محبت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کتنی محبت کرنا اکبر بھائی، ایک لمحے کے لیے آپ سوچو. اب چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، وقت کیا ہوا ہے، ٹائم کیا ہوا ہے، پاس کون بیٹھا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو یار. مجلس کا مزہ لو، محفل کا ذوق لو، ٹھیک ہے. بس یہ دعا ہے کہ اللہ اس محفل کو بارگاہ محبوب میں قبول کروا لے. یہ ہے اصل حاصل وصول، یہ ہے. اکبر بھائی ایک لمحے کے لیے آپ سوچو، اسماعیل ہے، اکبر ہے، آپ ہو، جو بھی میرے دوست بھائی بیٹھے، ہم، آپ، میں، فائق، بلاول، زہیب، ہم میں سے کوئی بندہ حضور کے دور میں پیدا ہوا ہوتا ہے. آپ اس کو فیل کرنا. حاجی امجد اس بات کو فیل کرنا. علامہ عاقل اللہ ان کو سلامت رکھے. ایک لمحے کے لیے سنیں، اگر حضور کے دور میں ہوتے، حضور کا دور ہوتا، میں حضور کا نوکر ہوتا، حضور کے دروازے پر کھڑا ہوتا پانی بھرنے والا. اب فیل کرو اس کو، اگر آپ ہوتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ ایک بار نام آ جائے، وہ بلاول کا آئے، وہ فائق کا آئے، وہ اکبر کا آئے، وہ جس کا بھی آئے، نام آ جائے محبوب کی زبان پہ، اکبر لبیک یا رسول، یہ تو سعادت ہے، لبیک یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام مزاج میں آئے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مزاج میں آ کے بولے، اکبر میرے لیے چوٹ بناؤ، چپل بناؤ. اب فیل کرو، آرڈر ہو گیا، منیر کو ہوا، زہیب کو ہوا، اکبر کو ہوا، جس کو بھی ہوا، میرے لیے چپل بناؤ. میں تو اتنا خوش قسمت. اچھا وہ تو بناؤں تو بناؤں گا، اس وقت میری کیفیت ہوگی حضور کی زبان پہ میرا نام آ گیا. بندے کی حالت ہی عجیب ہوگی یار، بندہ پتہ نہیں کیا اس وقت، یعنی ایک عجیب ہی حالت ہوگی کہ یار سرکار کی زبان پہ میرا نام آ گیا. وہ جو میں پچھلے سال بھی یہ شعر سنائے تھے نا، وہ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت
کہ قیامت کے دن جب پھنس جاؤں نا تو بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت. دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے, کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے, غوغا کیا ہے, کون آفت زدہ ہے, کس پہ بلا ٹوٹی ہے, کس مصیبت میں گرفتار ہے, صدمہ کیا ہے, اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری, کیسی بے چینی یہ بے تابی کا رونا کیا ہے, اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال, بے کسی کیسی پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. شعر نہیں سنا رہا میں نے اس شعر تک لانا ہے, وہ ہے نا تو جناب آدم علیہ السلام دیکھ لیں گے, فرمائیں گے وہ یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے, وہ پھنس گیا ہے, اب حساب اس سے ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھنس گیا ہے, اب وہ ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے, ٹھیک ہے, یا رسول اللہ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول میں پھنستے گیا, حساب تے دینا ہے, پلے کوڑی بھی نہیں کیتا کچھ بھی نہیں, لیکن یا رسول اللہ پڑھنے نال غداری نہیں کی تھی. کمزور ہوں, ہاں مانا کمزور ہوں یار, کمزور ہوں, میں بہت کمزور ہوں یا رسول اللہ, گناہ بہت ہے, لیکن بس اتنا آسرا ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے دنیا میں غداری نہیں کی ہے. آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شہار رحم میں وقفہ کیا ہے, اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں, آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے, کھٹکا کیا ہے. اب وہ حدیث میں نے سنانی تھی, وہ اسی لیے یہ سنیریو بنا رہا تھا, نام آنے پر میں آپ کو بتا رہا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی طرف بھاگیں گے نا, وہ حدیث مبارکہ میں ہے, نبی علیہ السلام ایسے بھاگیں گے جیسے ایک عربی دیہاتی جب تیز بھاگتا ہے نا تو اپنے تہبند کو پکڑ کے بھاگتا ہے. وہ حدیث پاک میں لفظ ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اتنا تیز بھاگوں گا اس کی طرف, اپنے امتی کی طرف, ابھی ادھر پہنچا نہیں ہوں, بندے تک پہنچا نہیں ہوں, راستے میں کہوں گا اکبر, سنیں اکبر, امتی کا نام لیں گے اور یہ کہا جائے گا اکبر زہیر ٹھہر میں آیا. یہاں جب میں نے پڑھا نا کئی شروعات پڑھی, میں نے کہا صاحب جو مرضی بات ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, اس وقت جو چس آئے گی نا سرکار کی زبان پہ جو نام آئے گا, بابا حساب جو بھی ہو, اور سرکار صرف اتنا میرا نام لے کے کہیں ٹھہر میں آیا. اعلیٰ حضرت پھر عشق کا بادشاہ ہے, اعلیٰ حضرت کہتے صاحب بھول گیا بندہ, حساب بھول گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور, ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور, اور مچل کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لب آیا میرا حامی میرا غم خار امم, آ گئی جان تنے بے جانے یہ آنا کیا ہے. اب مجھے دامن اقدس میں چھپا دے سرور, اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا, کیسے لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. وہ چس ہے نا جو نام آ جائے, زبان پہ نام آ جائے, یہ نام آنے کی جو چس ہے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. کہا اکبر زہیر میرے لیے چپل بناؤ. اب اکبر زہیر اس کی تو حالت ہی غیر ہے. وہ چس یار وہ کتنی مٹھاس ہوگی محبوب کی زبان پہ, وہ جو نام آیا ہوگا, ایک تو وہ چس ہے اور دوسرا یہ کہ آرڈر ہوا ہے کہ بناؤ چپل. اب وہ جی ایچ کیو کا تو آرڈر نہیں ہے نا کہ ڈنڈے کے زور پر بنانی ہے, آرڈر ہے مصطفیٰ کی طرف سے. اب جب مصطفیٰ کی طرف سے آرڈر ہے تو میں چپل ہوتی ہے کھال سے, کھال سے بنتی ہے. اب اکبر زہیر ڈھونڈنے جا رہا ہے کھال, کس کھال سے بناؤں, سارے تو مہنگی ہو گئے, ٹھیک ہے, گئے مارکیٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں, پہلے ڈھونڈ رہے ہیں یار کیڑی کھال ہو گئے, بکرے دی, دمبے دی, ہرن دی, کیڑی ہو گئی. بکرے کی کھال پہ ہاتھ رکھا, نہیں دل نہیں مانا, یار سرکار نے بولا ہے تو پھر بکرا چس نہیں آئے گی, چھوڑ دیا. چلو بابا اور دمبے کی لے لو, نہیں یار دمبے کی بھی نہیں, چس نہیں, شایا نشان نہیں ہوگی یار. پھر کہا چلو ہرن کی لے لیتے ہیں, پھر کہا نہیں یار ہرن کی نہیں. عقل لڑاتے رہے, دمبے کی لے لیں ہرن, اب عقل چل رہی ہے, دمبے کی لے لیں ہرن کی لے لیں, فلاں کی لے لیں فلاں کی لے لیں, ابھی عقل چلا رہے. یہ بہت کاسٹلی ہے, یہ بہت مہنگی ہے, یہ بہت اچھی ہے, یہ چل جائے گی, یہ نہیں چل, عقل چل رہی ہے, عقل چل رہی ہے. میں نے آپ کو جملہ کہا تھا مصطفیٰ کے لیے عقل نہیں عشق چلتا.
ढूंढता रहा पूरी मार्केट में, ढूंढता रहा केड़ा लवा, केड़ी लवा, केड़ी लवा, कौन सी लूं, कौन सी लूं, कौन सी लूं। एक दिल बोलता था ले लूं, एक दिल बोलता था नहीं यार। फिर अकल है ना, तनकीद कर रही है, ये ले लूं का नहीं, ये नहीं यार, इसका मजा नहीं आएगा, शाइनिंग अच्छी नहीं है। फलां ले लो, नहीं यार इसकी चस नहीं आएगी, ये ले लिया। अकल ने अपने घोड़े दौड़ा के जब थक गया, फिर इश्क आया। का अकबर, अकल की बुनियाद पर सरकार के नालैन नहीं बनते। फिर जब इश्क की पीक पे पहुंचा ना, तो फिर अकबर और ज़ुहैब को इश्क ने हिदायत दी, रास्ता दिया। फिर पता क्या कहा, क्या किया? अगर सरकार मुझे हुक्म देते, सुने इसकी फीलिंग सुने, सरकार मुझे ऑर्डर देते जाओ नालैन बनाओ, तो मैं जाता और अकल को पहले घोड़े दौड़ाता और फिर सारे अकल के दलाइल को खत्म कर देता। मलक अरशद साहब एंड कर दिया। अच्छा फिर क्या, अकल के सारे घोड़े, अकल तो चल रही थी दुम्बे की खाल पर, अकल चल रही थी बकरे की खाल पर, अकल चल रही थी हिरन की खाल पर, शहजादा आलम भाई। अच्छा अकल यहां चल के खत्म हो गई, फिर इश्क उठा। इश्क ने कहा अकबर ज़ुहैब यार ये क्या, बकरों की खालों से नालैन बनेंगे, दुम्बे की खाल से बनेंगे, हिरन की खाल से बनेंगे? या रसूल अल्लाह ना, ये दुम्बे बकरे इनकी खालों से मैं सरकार के नालैन नहीं बनाऊंगा। फिर क्या करोगे? इश्क आया, इश्क जो सबका मुर्शिद है, इश्क आया, इश्क ने फिर रहनुमाई की। वो इश्क कहता या रसूल अल्लाह बनाता खाल से अपनी ही, ना 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 दूसरी खाल नहीं, बकरे दुम्बे की खाल नहीं। चस तो तब आए ना कि शायर कहता बनाता खाल से अपनी ही, मैं अपने वजूद की खाल उतारता। या रसूल अल्लाह बनाता खाल से अपनी ही, मैं अपने वजूद की खाल उतार के या रसूल अल्लाह आपके नालैन बनाता। आगे बढ़ाने में तस्में, आगे मलक अरशद बढ़ाने में तस्में, बनाता खाल से अपनी ही कफ से पाए अहमद में। सरकार के नालैन बनाता खाल से अपनी ही कफ से पाए अहमद में। अकबर एंड हो गया यार, बनाता खाल से अपनी ही कफ से पाए अहमद में, सरकार के नालैन बनाता वजूद की खाल उतार के। अब तस्मे बनाने, बनाता खाल से अपनी ही कफ से पाए अहमद में और अपनी पलकों को तस्माए नालैन मोहम्मद में। यार नारा लगाना है तो नारा लगाओ, जिसको नारा लगाना बोलते हैं। अब ये छोटी छोटी नारियों से काम नहीं चलता, नारा तकबीर, ना 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 ना, फिर चसावे जब इश्क पर बात है, जब बात बनाता खाल से अपनी कफ से पाया अहमद में और अपनी पलकों को तस्माए नालैन मोहम्मद है। जब इश्क का इतना उलूज है, फिर नारा ठंडा नहीं होगा, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सैयदी मुर्शिदी या नबी, या नबी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है रसूल में, जो होता इश्क मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुस्तफा। ये तो दो शेर हुए अभी। बनाता खाल से अपनी ही कफ से पाए अहमद में और अपनी पलकों को तस्माए नालैन मोहम्मद में। फिर इश्क ने थोड़ा सा और कहा, यार सरकार बैठते हैं, बैठेंगे कहां पर? सरकार के बैठने का बंदोबस्त करना। बनाता खाल से अपनी ही कफ से पाए अहमद में और अपनी पलकों को तस्माए नालैन मोहम्मद में। और या रसूल अल्लाह बनाता अपने दिल को, अपने दिल को मैं निकालता और दिल को निकालने के बाद बनाता खाल से अपनी ही कफ से पाए अहमद में और अपनी पलकों को तस्माए नालैन मोहम्मद में और बनाता अपने दिल को फख्र दो आलम की मसनद में, अपना दिल चीर देता। या रसूल अल्लाह ऐसे बैठो,
اور اپنی پلکوں کو تسمائے نالین محمد میں بناتا، اپنے دل کو وڑا دل اس کو چیر کے رکھتا اور سرکار سے نیچے رکھتا، یا رسول اللہ ایتھے بیٹھے، اور اپنے پلکوں کو تسمائے نالین محمد میں اور بناتا اپنے دل کو فخر دو عالم کی مسند میں، غبار راہ الفت ہوتا، مر جاتا، فنا ہو جاتا، میرا ذرہ ذرہ ہوا میں بکھر جاتا، غبار راہ الفت ہوتا، بنتا رش کے مرقد میں، غبار عشق میں گم کرتا جسم و جاں کی سرحد میں، تو راضی تو بھی بنتا رزم عشق کا ایک فاتح اعظم، فدا کا یا رسول اللہ متاع ہستی عالم۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اور آگے چلو، اب آگے کیا ہے؟ یہ تو ہے سرکار، سرکار سے محبت کرنی ہے، سرکار دنیا میں آئے، وہ مالک و مختار ہیں، وہ بڑے طاقت والے ہیں، بڑے اختیار والے، بڑی قوت والے، بڑے پاور والے، بڑے حسن والے، بڑے جمال والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولنے تو خدا بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس حرکت کرتی ہے، متفق علیہ ہے، خدا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ خدا بولتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو وہی کہتا ہے جس کی ہم اس کو وہی کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا کمال کا، حضور کے بال کمال کے، حضور کی زلفیں کمال کی، حضور کو طاقت اور اختیار بڑے کمال کی دی، حضور کا تصرف بڑے کمال کا ہے، یہ ساری چیزیں کمال 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 کمال، اور پھر جب حضور کا وصال کا وقت آیا وہ بھی بڑے کمال کا، حضور کے وصال کا وقت آیا، ہاں جی سرکار کے وصال کا وقت آیا، یہ بھی بڑے کمال کا۔ سرکار کے وصال کا وقت آیا نا تو پروردگار عالم نے اسرائیل کو بلایا، اسرائیل کو بلایا، اسرائیل میرے محبوب کے وصال کا وقت ہے، خوبصورت اعرابی کے صورت میں جانا، اب حضور کی روح نکلنے والی ہے، ظاہری وصال ہونے والا ہے، آپ کے نبی کا جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے خدا کے لیے سمجھے وہ کیا ہے، سرکار کا وصال ہونے والا ہے، پروردگار عالم نے جبریل کو بلایا، اسرائیل کو بلایا، اسرائیل میرے محبوب کے روح قبض کرنے کا وقت ہے، ایک خوبصورت اعرابی کے روپ میں جاؤ اور جا کے میرے محبوب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دنیا میں آدم سے لے کر محبوب تک اور قیامت تک یہ واحد مصطفیٰ ہیں جن کی روح قبض کرنی ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے اسرائیل اجازت لیتا ہے، ورنہ جب ٹائم پورا ہونا تو وہ ماں کے پیٹ میں بھی بغیر پوچھے گھس کے لے جاتا ہے۔ اسرائیل ہے، ٹائم پورا ہو گیا، لیکن ادھر محبوب ہے، سمجھے لوگ ان کو سمجھتے ہیں وہ ہماری طرح کے، خدا کے لیے یار کچھ تو غیرت کھاؤ یار۔ محبوب جو اسرائیل آ گئے، اچھا میرے محبوب کے دروازے پر جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اسرائیل پھر اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، کیا کمال کا بندہ ہے، کیا کمال کا فرشتہ ہے یہ اسرائیل۔ اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ، اے مالک کریم اگر تیرا محبوب دروازہ نہ کھولے، سننا اس کو فیل کرنا، اگر میرا محبوب، اور رب نے فرمایا اسرائیل اگر میرا محبوب اجازت نہ دے، آواز نہ آئے تو اندر نہیں جانا۔ اچھا اسرائیل نے عرض کی مالک اگر اجازت مل جائے اندر آنے کی، اگر اجازت مل جائے تو کیا کروں؟ کہ جا کے قدموں کی طرف کھڑے ہو جانا ہاتھ باندھ کے، اور جب میرا محبوب خود پوچھے نا کیوں آئے ہو، محبوب میرا خود پوچھے کیوں آئے ہو، تو پھر میرے محبوب سے کہنا عرض کرنا آیا دیدار کے لیے ہوں، یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں۔ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک اگر تیرا محبوب اجازت نہ دے روح قبض کرنے کی، کا دیدار کر کے واپس آ جانا۔ پھر اسرائیل آئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، اندر سے پوچھا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ کہا رجل، یہ نہیں بتایا میں کون ہوں، کہا رجل ایک مرد ہے۔ کیوں آئے ہو؟ سرکار کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا اذهب، جاؤ، سرکار کی طبیعت ناساز ہے، جاؤ
کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا. تیسری مرتبہ جو دروازہ کھٹکھٹایا نا تو نبی علیہ السلام نے سیدہ زہرا پاک سے پوچھا کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک آدمی ہے. کیوں آیا ہے؟ کہا آپ کی زیارت کرنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زہرا بلا لو اس کو. آ گئے اسرائیل, دروازہ آگے قدموں میں کھڑے ہو گئے یوں کر کے. نبی علیہ السلام چٹائی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد فرمایا اسرائیل آ گئے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ آ گیا. کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں, اگر اجازت ہو تو روح قبض کر لوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو روح قبض کر لوں. نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا آئین خلیلی, میرا دوست کہاں ہے؟ جبریل. اچھا یہ کتنی آواز میں بولا ہوگا؟ آئین خلیلی, میرا دوست کہاں ہے؟ اما عائشہ کا حجرہ ہے. کمال ہے یار, سرکار کا وصال ظاہری جہاں ہوا وہ اما عائشہ کا حجرہ تھا. نمبر ایک, نبی علیہ السلام کا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کے ران پہ تھا اور اما عائشہ آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی. یہی وصال ہوا اور نبی کا جہاں وصال ہو جائے وہیں ان کی قبر بنتی ہے, وہیں تربت اقدس بھی بن گئی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آئین خلیلی, میرا دوست کہاں ہے؟ جبریل. دو تین بندے ہیں تو آہستہ بولا ہوگا. جبریل ہے 7ویں آسمان پہ. جبریل نے 7ویں آسمان پہ حضور کی آواز سن لی کہ حضور اسرائیل سے پوچھ رہے ہیں آئین خلیلی, میرا دوست کدھر ہے؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے. حضور آہستہ سے آواز دے آئین خلیلی, میرا دوست کہاں ہے؟ 7ویں ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. یہ 7واں آسمان, پھر اس کے بعد اپنا سدرۃ المنتہا, وہاں ہے جبریل. جبریل نے ہلکی سی آواز حضور کی سن لی, ہلکی سی آواز نبی علیہ السلام کی سن لی کہ حضور پوچھ رہے ہیں آئین خلیلی, میرا دوست کہاں ہے؟ اسرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ, وہ آسمانوں میں ہے. بس اتنی بات کرنی تھی, جبریل پہنچ گئے. اچھا یہاں ٹھنڈے دماغ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا, جبریل کو اتنی طاقت ہے کہ حضور آہستہ آواز میں بولیں آئین خلیلی, میرا دوست کدھر ہے, تو 7 آسمانوں کے اوپر جبریل کو خبر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جبریل ہے میرے مصطفیٰ کا دربان, نوکر. جب نوکر کی اتنی سماعت ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ مصطفیٰ کو کتنی سماعت ہو. یہ مدینہ تو یہ قریب ہے, یہ قریب ہے. کدھر 7واں آسمان, ادھر جبریل سن سکتے ہیں تو یہ مصطفیٰ نہیں سن سکتے. بڑی طاقتوں والے ہیں. سرکار کا وصال بڑے کمال کا. جبریل آ گئے, سرکار کا وصال ہو گیا. اب اس کے بعد میدان قیامت ہے. میدان قیامت کی چند ایک باتیں آپ کو بتاؤں. کمال کمال ہو. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ اب میں تو مولانا حسن رضا خان صاحب کے شعر پر بیان کرنا تھا. وہ شعر ہے, وہ قیامت کے دن نا مولانا حسن رضا خان صاحب, ایک تو اعلیٰ حضرت نے لکھی, ایک مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھی. کمال ہے. اب اس کے چند ایک شعر سنیں, اور یہ واقعی ریئلٹی پر مبنی ہے. وہ شعر کیا ہے؟ قیامت کے دن ایک تو تھا نا کہ بے بسی ہو جو مجھے کوشش اعمال کے وقت. اب آگے اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب, حسن رضا خان صاحب فرماتے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, یہ بھول جانا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اگر مشکل میں مصطفیٰ کو پکارو گے محبوب کو خبر نہیں ہوگی. نہ, عقیدہ رکھنا کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. کیا مطلب؟ جب سرکار آ جائیں گے نا, سرکار آ جائیں گے اور دیوانے کو فرشتے کہہ رہے ہوں گے حساب دے. دیوانہ پتہ محبوب کو بول کے, محبوب کو دیکھ کے کیا بولے گا؟ جڑا کیتا ہے وہ بھی لکھ, جڑا نہیں کیتا وہ بھی لکھ. محبوب آ گئے, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. کمال ہے. یہ جملے کی چس دیکھو آپ یار,
جب سرکار آ جائیں گے اچھا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، اچھا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. اب کیسے شان محبوبی؟ اب آگے چل کے آتا ہے، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی. قیامت کے دن جناب آدم سے لے کر آخری بندے تک خدا کی رضا چاہیں گے، خدا مان جائے یہ چاہیں گے، خدا کلام کرے یہ چاہیں گے، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی. پتہ ہے سارے لوگ یہ چاہیں گے خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے. اور اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن خدا چاہے گا مصطفیٰ راضی ہو. خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب سننا، یہ سارے حدیثوں سے ثابت ہے. اچھا کیا ہے؟ کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، فرشتوں نے بیڑیاں ڈالی ہیں، کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے. کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور نہ ہو، نہیں تو دم بندم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. اچھا کسی کے پلے میں ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، اور کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوہ جحیم، اور کوئی کسی سے یہ رو اور وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، اور شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو. کوئی کسی سے یہ رو کے کہہ رہا ہوگا، اور خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو کسے خبر ہے کہ دم بھر میں آئے کیا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو. آپ کو پتہ ہے قیامت میں ایک جھنڈا لگے گا. قیامت کے دن میدان محشر میں ایک بڑا جھنڈا لگے گا. حدیثوں میں اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد. کیا نام ہے؟ یہ یاد رکھنا، لواء الحمد. میدان قیامت میں ایک ہی جھنڈا ہوگا، اور اتنا بڑا جھنڈا ہوگا اولین و آخرین کو نظر آ رہا ہوگا. اور اس کی ایک اور بڑی پیاری بات ہے ملک ارشد صاحب، کمال کی بات یہ ہے میدان معاشر اتنا بڑا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک میدان قیامت میں ہوں گے، اتنا بڑا ہوگا. لیکن محبوب کا کمال یہ محبوب کی امت کا، جس بندے کی دور سے نگاہ پڑ گئی نا لواء الحمد پہ، وہ 2 قدم اٹھائے گا لواء الحمد پہ آ جائے گا. اینڈ اور لواء الحمد پہ محبوب علیہ السلام خود موجود ہوں گے. اچھا یہ ایک نشانی لگائی ہوگی وہاں پر. اچھا نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو لواء حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. اچھا کوئی قریب ترازو، پولیس صراط بھی ہے نا، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھ سے تارش کا بندہ ہوگا. وہ پاک دل، سوچو محبوب کو، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. 1000 جان فدا نرم نرم پاؤں پر پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. اور خدائی بھر انہی ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی، زمانہ بھر انہی قدموں پہ لوٹتا ہوگا. اور مقام فاصلوں پر یہ کمال ہے، ایک طرف ہے پل صراط، ایک طرف ہے میزان، ایک طرف ہے حوض کوثر، ایک طرف ہے انتظار کرنا لے. فاصلہ پوری دنیا کا ہے، ٹھیک ہے. اور کلے محبوب نے، اکیلے محبوب ہیں. مقام فاصلوں پر کیا لکھا؟ مولانا حسن خاصا فرماتے ہیں مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کا حساب کروانا ہے، کسی کو فرشتوں سے چھڑوانا ہے، کسی کو پل صراط سے گزروانا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے. مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. اس شعر کے تحت جو حدیث آئی ہے نا ترمذی کی، کمال ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ مقام مختلف ہے. حوض کوثر بھی ایک مقام ہے، وہاں پر بھی امت ہوگی. پل صراط بھی ایک مقام ہے، وہاں پر بھی امت ہوگی. میزان عمل ہے، یہاں پر بھی امت ہوگی. پوری
دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ اب روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو حوض کوثر پر ہوں گے ایک لمحے کے لیے بھی حضور حوض کوثر سے غائب نہیں ہوں گے۔ اور حوض کوثر والی حدیث پہ اینڈ کر دیتا ہوں۔ اچھا پل صراط والے دیکھیں گے حضور پل صراط پر موجود، اچھا میزان پر دیکھیں گے حضور میزان پر موجود، جہاں جہاں امتی دیکھے گا وہی مصطفیٰ موجود ہوگے۔ پل صراط پر مصطفیٰ موجود، میزان عمل پر مصطفیٰ موجود، اچھا حوض کوثر پر مصطفیٰ موجود۔ اور کمال ہے نبی علیہ السلام حوض کوثر کا پانی غداروں کو نہیں پلائیں گے، یہ کتے بلے غدار ان کو نہیں پلائیں گے، مصطفیٰ پانی پلائیں گے عاشقوں کو۔ اچھا کمال ہے، اچھا عاشقوں میں ہوتا بیان تو لمبا ہے، آگے اشعار بھی بڑے لمبے نے، اینڈ کرتا ہوں بھائی حضور علیہ السلام حوض کوثر کے کونے ہوں گے، ایک کونے پر ابو بکر ہوگا، ایک پر عمر ہوگا، ایک پر عثمان ہوگا، ایک پر علی ہوں گے، 4 کونے یہ سب موجود ہوں گے۔ یار کمال یہ ہے حضور حوض کوثر، اچھا حوض کوثر پر پیالے کتنے ہوں گے؟ حدیث مبارکہ میں لفظ ہیں حوض کوثر کے پیالے اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، پار پار کے بھر بھر کے ابو بکر عمر عثمان اور علی دیں گے، اور اس گناہگار امت کو پلائیں گے مصطفیٰ۔ اور حوض کوثر اور آب زمزم کا فرق یہ، آب زمزم آپ سب نے پیا ہے، آپ پیتے ہیں، کل بھی پیئیں گے، پرسوں بھی پیئیں گے، پیتے ہیں، اچھا پینے کے بعد پیاس بجھتی نہیں ہے، کل کو پھر پیاس لگے گی۔ حوض کوثر اور آب زمزم کا فرق لکھا ہے، جس کو حوض کوثر کا ایک جام مل گیا، ایک جام 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، اور جس کو محبوب نے ایک جام پلا دیا پورے 50,000 سال کے دن میں اس کو پیاس نہیں لگنی۔ یہ محبوب ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آمد مصطفیٰ